ایک نوجوان شادی کیا, 6 مہینے کے بعد طبیعت دلیل ہو گئی, زیادہ خراب ہو گئی, دوائی کھا رہا فائدہ نہیں, اب لاسٹ اسٹیج پہ آ گیا تو اپنی بیوی کو قریب بلایا, بیوی کے ہاتھوں کو پکڑا اور روتے ہوئے یہ نوجوان کہتا ہے میری شریک ہے, اے بیٹا لاگو یہ جو گڑبڑ کر دے گا, یہ جو ایک جگہ تقریر کر رہے تھے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا, بولا ہے ہم بیٹھو. 10 منٹ بعد پھر کھڑا ہوا, میں نے کہا کہے بیچے نے بھائی, بیٹھو. بولا مولوی صاحب بہت زور لگ رہا صاحب. بیٹھ بیٹا برداشت کر. وہ بیٹھ گیا اللہ کا بندہ. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, دیکھے بیٹھا ہوا تھا تو ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو, بولی نہیں جو, کہے نہیں جائے گا. بولے کیا کرنے جائیں گے, جو کرنے جا رہے تھے یہی ہوگی, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا معزز سامعین کرام کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. تو یہ نوجوان اپنی بیوی کا ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے میری شریک حیات, میری پیاری بیوی, ہو سکتا ہے ہم تمہارا ساتھ نبھا نہ پائیں, مجھے معاف کر دینا. میری زندگی یہی تک تھی, اب اس دنیا کو چھوڑنے کا میرا آخری وقت آ گیا ہے. دوائی فائدہ نہیں کر رہی, موت سامنے میری کھڑی ہے. میری بیوی میری حسرت یہ تھی, میری تمنا تھی کہ میرا اگر بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی ہم اسے حافظ قرآن بناتے, لیکن میری بیوی زندگی وفا نہ کی. لیکن ایک وصیت ہے میری, تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے, میرا 6 مہینے کا حمل تھی بیوی کی, تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میری بیوی, میری وصیت یہی ہے کہ میں مر جاؤں, یہ بچہ جب بھی پیدا ہو اس بچے کی اچھی تربیت کرنا, اور یہ بچہ جب بڑا ہو جائے نا اسے اللہ کا قرآن ضرور پڑھانا. یہ تمہارے شوہر کا وصیت ہے. بیوی روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے, اپنے شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتی ہے, اے میرے سرتاج آپ سے وعدہ ہے کہ اس بچے کو ہم قرآن ضرور پڑھائیں گے. قربان جاؤ, مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا, وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا. اللہ کا کرنا 4 مہینے کے بعد اللہ نے ایک لڑکی کی شکل میں بچی عطا فرمایا. وقت گزرتا رہا, 4 سال کی بچی ہوئی. اس کی ماں اپنی بچی کے ہاتھوں کو پکڑی اور مکتب میں لے گئی. اب یہ نوجوان جب مارا عذاب قبر میں مبتلا تھا, عذاب قبر میں مبتلا تھا, عذاب قبر میں ہو رہا تھا. اب اس کی بیوی مدرسے میں لے گئی, پردے میں رہ کر مولانا حضرت سے بات کی کہ حضرت یہ یتیم بچی ہے, اس کا باپ نہیں ہے. اس کے باپ کا وصیت تھی کہ اس بچے کو قرآن ضرور پڑھانا ہے. حضرت آپ کا جو معاوضہ ہوگا ہم دے دیں گے, اس بچی کو آپ قرآن پڑھا دیں. حضرت نے کہا کہ بیٹا بیٹھو, ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے. یتیم بچی ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, قربان جاؤ. حضرت نے اپنی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اب وہ تتلی زبان, 4 سال کی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, تتلی زبان سے مولوی صاحب جو پڑھے وہی بچی نے پڑھی. اب وہ صحیح سے ادابی کری نہیں کری, کچھ حرف رہ گئے, کچھ حرف نہیں پڑھ پائی. بچی تھی, قربان جاؤ. اس بچی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا تھا. اللہ نے عذاب قبر کے فرشتوں سے کہا کہ روکو, اس کے باپ کے اوپر میں عذاب روکو, بند کرو. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کون سا عمل کیا جس کے بنا پر عذاب کو روکا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا دنیا میں جس کی اولاد, جس کا بچہ میری تعریف کرے, ہم اس کے باپ کے اوپر میں قبر میں عذاب نہیں دیتے. دنیا میں اس کی بیٹی نے میری تعریف کی ہے, میری کبریائی کی تعریف کری ہے, میری خدائی کی تعریف کری ہے, اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ قبر میں اس کے باپ کے اوپر میں عذاب نازل کروں. میرے نوجوانوں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ. اور سن لیے, یہ حافظ قرآن اللہ اکبر کبیرہ, آج اس کے سر پہ پگڑی ہے, کل قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو بھی تاج پہنائے گا, ماں کو بھی تاج پہنائے گا. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. باپ کو بھی تاج پہنائے گا, اور بولو بھائی اب وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے جس کے سر پہ تاج ہے؟ کوئی انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, صدیقین ہیں, کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں نہیں, یہ انبیاء نہیں ہے, شہداء نہیں ہے, صالحین نہیں ہے, صدیقین نہیں ہے, بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی.
کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ واہ واہ واہ، سارے لوگ دیکھیے، بیٹی کو بھی بنائیے، بیٹا کو بھی بنائیے، پوتا کو بھی بنائیے، بھتیجا کو بھی بنائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر بچے کو حافظ۔ ارے مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگیر، ہاں حضرت اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اڑیسہ میں جلسہ تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اڑیسہ کے غیور مسلمانوں، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا، جنت میں لے جانے والا یہ حافظ قرآن۔ ایک آدمی کو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو، 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا میرے بھائی؟ بولو بھائی، کتنے کو لے کے جائے گا؟ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ کا تو الگ مقام ہے، یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں دیکھے گا، جس کو دیکھے گا۔ 10 آدمی، 10 آدمی، اور اس سے زیادہ بھی اللہ چاہے تو اس سے زیادہ کو بھی جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن 10 آدمی تو کنفرم ہے الحمدللہ۔ تمام علماء کرام متفق ہیں الحمدللہ کہ 10 جہنمی کو جہنم سے نکال کر یہ حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ اب یہاں بہت سارے لوگ ہیں جس کا بیٹا بڑا ہو گیا، اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، عالم دین نہیں بنا سکتے۔ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، انشاءاللہ اگر میں بتاؤں تو کریں گے انشاءاللہ؟ شاید اللہ وہی مقام آپ کو بھی دے جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو دے گا، شاید یہ حافظ قرآن آپ کے بھی ہاتھوں کو پکڑ کر جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ انشاءاللہ وہ عمل میں بتاؤں کریں گے انشاءاللہ؟ تو اللہ نے دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، تو اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا دو، ایک غریب کا بچہ کو بنا دو، یہ غریب کے بچے کو حافظ قرآن بنانا دو۔ اللہ دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس پیسے سے ایک بچہ کو قرآن پڑھا دو، حافظ قرآن پڑھا دو، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کو جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ تیار ہے بھائی؟ بھائی تیار ہے انشاءاللہ؟ تو آئیے انشاءاللہ مجھے 5 سے 10 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، میرا سودا سستا رہے گا۔ دعا 10 ہوگی، دعا کتنی ہوگی بولیے؟ بولون نا، ارے بولون نا، 10 دعا کربو، کت دعا کربو بولون؟ ارے 10 دعا کریں گے، کتنا دعا کریں گے؟ 10 دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 31 بچے ہیں، کم از کم 10 آدمی جڑو، ایک بچہ 2 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے الحمدللہ، ایک بچہ 10 سال میں 2 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور 2 سال کا خرچ کم سے کم مدرسہ میں پڑھاؤ گے بچوں کو تو 10,000 روپیہ، 10,000 روپے میں ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا الحمدللہ۔ یہاں بڑے بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں، تاجر یہاں پر بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، اپنے ماں باپ کے نام سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے لو، تمہارے لیے ہم 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی پہلا نوجوان جو 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہو کہ حضرت 10,000 روپے میرے طرف؟ واہ، پہلا نوجوان محمد مزمل بھائی گھنڈوات، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیے محمد مزمل صاحب، ماشاءاللہ، اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول فرما لے، اللہ اس نوجوان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، تجارت میں، بزنس میں، اللہ دانے دانے میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ ماشاءاللہ۔ اے نعرے تکبیر۔ بھائی 2 آدمی ہو گئے، مجھے 10 آدمی چاہیے انشاءاللہ، اللہ نے 2 کو چنا ہے، اے تیسرا، اے چوتھا، اے حضرت دیکھیے ماشاءاللہ، محمد شفیق بھمرا، ہاں، اور ایک محمد افسر شیشہ باڑی، اے لکھیے میں، اے دیکھیے 5واں یہ ادھر بھی آگے نوجوان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ہاں لکھیے اجتماعی دعا کریں گے۔ بھائی 5 آدمی ہو گئے، کت جن ہلو؟ ارے بولون نا، کت جن ہلو؟ 5 جن ہلو۔ اللہ نے زمین کو کتنے دن میں بنایا؟ کتنے دن میں بنایا؟ آسمان کو کتنے دن میں بنایا؟ 3 کتنے ہوئے؟ اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 6 نمبر پہ کوئی خوش نصیب نوجوان ہے بھائی، 6 نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا، ہم زیادہ نہیں مانگے۔ دیکھیے اگر ہم 50,000 بھی یہاں مانگتے نا
تو کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو جاتا. یہ سب نوجوان جو کھڑے ہوئے 10-10 ہزار والے, یہ 10,000 دے سکتے, کیا 50,000 نہیں دے سکتا؟ یہ 50,000 بھی دے دیتا الحمدللہ. میں نے ایک بچوں کا خرچہ مانگا ہے. ابراہیم بھائی بھمرا. واہ واہ ابراہیم بھائی بھمرا. ایک نوجوان ادھر بھی آ گیا. واہ بھائی واہ, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. ہاں انشاءاللہ. کی بولیے